السلام علیکم. ایڈوانسڈ الگوریدمس انالیسس اینڈ ڈیزائن کے ساتھ ڈاکٹر ظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنا کورس شروع کریں, آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف. مائی نیم از نذیر احمد ظفر. آئی ڈیڈ مائی ایم ایس سی ان میتھمیٹکس فرام قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد in 1991. My MPhil is also in mathematics from Qaid Azam University and I finished it in 93. My PhD is in computer science from Kyushu University, Japan. یہ تو ایک میرا بریف سا انٹروڈکشن رہا. ویسے آئی ہیو ایکسپیرینس آف ٹیچنگ دس کورس ایٹ ویریس پلیسز. اور اس کے بعد اب ہم اس کورس کے آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں. سو پلیز کم ٹو دا سلائڈ. میجر آبجیکٹیو آف دس کورس از ڈیزائن اینڈ انالیسس آف ماڈرن الگوریدمس, different variants of the algorithms, accuracy and efficiency of any algorithm, and then comparing efficiencies of algorithm. Our objective will be to motivate students to think about new algorithms to find the solution of any problem, and then advanced designing techniques, and finally real world problems will be mapped with the existing algorithms. And our objective will be to create feeling about the usefulness of this course to the students. یہ تو ہمارے آبجیکٹیوز تھے. تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ہمارا آبجیکٹیو صرف الگوریدمز کو ڈیزائن کرنا ہی نہیں ہوگا, ایگزسٹنگ الگوریدمز کو اسٹڈی کرنا ہی نہیں ہوگا, بلکہ آور آبجیکٹیو ول بی ٹو اسٹڈی, اینالائز اینڈ کمپیئر ایگزسٹنگ الگوریدمز ٹو فائنڈ دا کمپیوٹیشنل کاسٹ اینڈ آف کورس ایکوریسی آف دا الگوریدمز. بیکاز جب تک آپ یہ پروو نہیں کر سکیں گے کہ آپ کا الگوریدم ٹھیک ہے, یا یعنی کہ اس کی ویلیڈیٹڈ نہیں ہے, ویریفائی بھی آپ نے نہیں کیا, تو آف کورس ایسا الگوریدم جو ہے وہ آپ کے لیے یوزفل نہیں ہے. سو دیٹس وائی ایکوریسی اینڈ ایفیشینسی بوتھ آر ویری امپورٹنٹ ان دس کورس. وٹ وی آر ایکسپیکٹنگ آفٹر کمپلیشن آف دس کورس, آور فائنل آبجیکٹیو جو کہ اس کورس میں ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وی ول ڈیزائن الگوریدمس اینڈ وی ول کمپیئر دا ایفیشینسیز اینڈ آف کورس وی پروو دا ایکوریسی آف دا الگوریدمس. اب ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے وی ہیو ٹو لرن دا ڈیزائننگ اینڈ انالیسس ٹیکنیکس, اینڈ دین یو ہیو ٹو کمپیئر دا کمپیوٹیشنل کاسٹ آف دوز الگوریدمس, جس سے ہم یہ پروو کر سکیں کہ وچ ون از دا بیٹر الگوریدم ایز کمپیئر ٹو اینی آف دا ایگزسٹنگ الگوریدم. ویسے بھی جب آپ الگوریدمس ڈیزائن کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کوئی نیا اپنا الگوریدم پرپوز کرتے ہیں, تو اس وقت جب تک آپ یہ پروو نہ کر سکیں کہ آپ کا الگوریدم کسی بھی ایگزسٹنگ الگوریدم سے بہتر ہے, اس وقت تک آپ کے الگوریدم میں کوئی اوریجنلٹی نہیں ہے اور کوئی اس آپ کے الگوریدم کو شاید ایکسیپٹ نہیں کرے گا, بہتر نہیں سمجھے گا. ایکسیپٹ تو کر لے گا, لیکن چونکہ ان کے پاس آلریڈی آپشنز ہیں, بہتر الگوریدمس ہیں, دیٹس وائی دیر از نو انوویشن ان یور الگوریدم. اور سیکنڈلی آپ کو اس کو آف کورس پروو بھی کرنا پڑے گا. So to achieve these objectives, of course, you have to describe first a mathematical model of the algorithm. اور ماڈل سے you can design algorithm, and of course آپ کے پاس اگر existing model ہوگا تو then you can find the computational cost of the algorithm as well. اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہم اسٹڈی کریں گے, ڈیزائننگ ٹیکنیکس اور انالیسس ٹیکنیکس, جو کہ آپ آگے جا کے میں اس کا ذکر کروں گا. اینڈ اٹ از ایکسپیکٹڈ دیٹ اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ڈیزائن new algorithms based on these existing techniques. Now we will come to start our first lecture, jo ki our first lecture will be on introduction of this entire course or iske algorithms or iski designing techniques and etc. Please look at the slide. Is lecture mein hum ye issues discuss karenge. For example, first of all, what is algorithm and what are the designing techniques, our model of computation. Model of computation is in fact a set of assumptions جن کے تحت ہم algorithms ڈیزائن کریں گے اور ان کو analyze کریں گے. And then we will prove that algorithm is in fact is a technology, and then we will compare algorithms with the other technologies. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پروو کرنے کی کوشش کریں گے کہ algorithms are very important. کہیں بھی آپ انجینئرنگ یا سائنسز میں کمپیوٹر ٹولز کی بات کریں یا اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی بات کریں یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ود کمپیوٹرس, وہاں پہ آپ کو الگوریدمس یوز کرنے پڑیں گے. اینڈ دین وی ول میک اے ڈفرینس بٹوین یوزرس اینڈ ڈیولپرز, کیونکہ بیسیکلی الگوریدم ہی ایک ایسا ایک پوائنٹ ہے یا ایک ٹاپک ہے جو یوزرز کو ڈیولپر سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اینڈ فائنلی کائنڈز آف پرابلمز وچ کین بی سالوڈ یوزنگ دا الگوریدمس. دیز آر دا ٹاپکس جو ہم اس میں ڈسکس کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم اس میں واٹ از الگوریدم, وائی از الگوریدم اینڈ ویئر از الگوریدم, یہ ہمارے میجر ایشوز ہوں گے.
اس لیکچر میں کہ ہم پروو کرنے کی کوشش کریں گے کہ بیسیکلی الگوریدمز جو ہیں وہ ضروری ہیں، کہاں کہاں ضروری ہیں اس کی بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے ڈیفائن کیا کہ ہمارا کوئی ماڈل آف کمپیوٹیشن ہوگا جن لیمٹس یا باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے ہم الگوریدمز کا ڈیزائن کریں گے اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. اور فائنلی جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے کہا کہ ہم یہ بھی کہیں گے، پروو کریں گے کہ الگوریدم از اے ٹیکنالوجی لائک ادر ہارڈ ویئر یا کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز، اینڈ آف کورس دس از ایز امپورٹنٹ ایز ادر ٹیکنالوجیز آر ان دا کمپیوٹر اینڈ engineering, of course. Now, first of all, what is an algorithm? If you please look at the slide, a computer algorithm is a detailed step-by-step method for solving problem by using a computer. This is our first definition. The second definition is an algorithm is a sequence of unambiguous instructions for solving a problem in a finite amount of time. یہ لگتا ہے کہ پہلی ڈیفینیشن سے کچھ امپرووڈ ڈیفینیشن ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ یہ کہہ دیا کہ الگوریدم مسٹ ٹرمینیٹ ود ان دا فائنائٹ ٹائم. Our third definition, an algorithm is a well-defined computational procedure that takes a set of values as input and produces a set of values as output. And our final and more general definition is an algorithm is any well-defined computational procedure that takes collection of elements as input and produces a collection of elements as output. تو اس سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے الگوریدمس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنس یہاں پہ دیکھیں جو ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈیفائن کر رکھی ہیں. پہلے ہم نے کہا کہ الگوریدم ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہے جس سے آپ اپنے پرابلمس کو سالو کریں گے، اور دوسری ڈیفینیشن میں ہم نے کہا کہ الگوریدم ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہی نہیں ہے بلکہ اٹ مسٹ فنش ود ان اے فائنائٹ اماؤنٹ آف ٹائم. ویری گڈ، دس از مور امپرووڈ ڈیفینیشن آف الگوریدم، کیونکہ اگر فار ایگزامپل آپ کوئی ایسا الگوریدم ڈیزائن کرتے ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، فار ایگزامپل وہ 1 گھنٹے کے بعد بھی ٹرمینیٹ نہیں ہوتا، وہ 1 مہینے کے بعد بھی ٹرمینیٹ نہیں ہوتا، اور شاید اگر وہ فار ایگزامپل 50 سال کے بعد بھی اگر ٹرمینیٹ نہیں ہوتا، تو ایسا الگوریدم ہمارے لیے یوزفل نہیں ہے، بیکاز وی وانٹ ٹو اسٹڈی الگوریدم اپنے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. اور ایسا الگوریدم جو کبھی ٹرمینیٹ ہی نہیں ہوگا، آف کورس اس سے ہم اپنے پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتے. سو دیٹس وائی یہ کہنا کہ الگوریدم ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہے وچ مسٹ ٹرمینیٹ اور فنش ود ان اے فائنائٹ اماؤنٹ آف ٹائم، یہ واقعی ہی ایک بہتر ڈیفینیشن ہم نے بنا لی ہے. اور تھرڈ ڈیفینیشن واز کہ الگوریدم ایک کمپیوٹیشنل پروسیجر ہے وچ از بیسیکلی اے ریلیشن شپ بٹوین سیٹ آف انپٹس اینڈ سیٹ آف آؤٹ پٹس. لیکن اس سے زیادہ ہم نے جنرلی کہا کہ صرف انپٹ جو ہے وہ سیٹ آف ویلیوز ہی نہیں ہو سکتی بلکہ سیٹ آف یا کلیکشن آف ایلیمنٹس بھی ہو سکتا ہے، اور آؤٹ پٹ آپ کی کوئی ایک ایلیمنٹ یا ایک کلیکشن آف ایلیمنٹس بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے دیکھا، اینڈ آف کورس آپ کی جتنی بھی ڈیفینیشنس تھی اس میں یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا الگوریدم مسٹ بی ٹرمینیٹڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم. تو یہ ساری تو ڈیفینیشنس تھیں جیسے ہم نے ایک الگوریدم کو مختلف طریقوں سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. اگر آپ اس سلائیڈ میں دیکھیں ایٹ دا باٹم آف دی سلائیڈ تو ایک ڈائیگرام میں نے شو کی ہے جس میں آئی ہیو ٹرائی ٹو میک سم کائنڈ آف ریلیشن شپ بٹوین الگوریدم، یعنی کہ آپ ایک انپٹ دیتے ہیں اور آپ کے پاس ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے، اینڈ الگوریدم از اے ریلیشن شپ بٹوین انپٹ اینڈ آؤٹ پٹ. یہاں پہ میں نے کہہ تو دیا ہے کہ الگوریدم از اے ریلیشن شپ بٹوین انپٹ اینڈ آؤٹ پٹ، لیکن اس کو آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ ان فیکٹ الگوریدم از ناٹ اونلی ریلیشن شپ، دس از سم تھنگ مور دین دا ریلیشن شپ، کیونکہ ریلیشن شپ شاید الگوریدم کی کمپلیٹ جو ریکوائرمنٹس تھی اس کو سیٹسفائی نہیں کرتا. ناؤ what are the popular algorithms? Most popular algorithms in computer science are searching and sorting algorithms. یہ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فار ایگزامپل انٹرنیٹ پہ جتنی بھی آپ نے انفارمیشن اسٹور کر رکھی ہے یا اس کو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آف کورس یو ہیو ٹو میک دا سرچنگ الگوریتھمس، اور پھر اس ریکوائرڈ انفارمیشن کو ڈسپلے کرنے کے لیے یا ان کو اپنی مرضی کے مطابق کسی آرڈر سے دیکھنے کے لیے آپ کو ان کی سارٹنگ کرنا پڑتی ہے. تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ آپ کے جتنی بھی انفارمیشن آپ ایکسپلور کریں گے یو ہیو ٹو میک دا یوز آف سرچنگ اینڈ سارٹنگ الگوریتھمس. Now the question is which algorithm is best algorithm. اب یہ کہنا شاید بہت مشکل ہے کہ کسی بھی پرٹیکولر پرابلم کے لیے کوئی فلاں الگوریتھم جو ہے وہ سب سے بہتر ہے یا فلاں الگوریتھم جو ہے وہ اس سے بہتر ہے. دس از وی کین ناٹ سے اباؤٹ اٹ. اس کی میں ایگزامپل یوں دینا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل آپ اگر سارٹنگ الگوریتھمس کی بات کرتے ہیں تو آف کورس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وچ ون الگوریتھم is sorting is good یا بیسٹ سارٹنگ الگوریتھم. آف کورس سارٹنگ الگوریتھمس جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ
آپ کے پاس جو ان پٹ ہے وہ آلریڈی کتنی سارٹیڈ ہے، ان پٹ کا سائز کتنا ہے، اس کا اپر اور لوور باؤنڈز کتنے ہیں، یا ان کی اسٹوریج جو ہے وہ ان ایلیمنٹس کی وہ کس طرح سے ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر، ان سارے فیکٹرز کے اوپر بیسیکلی آپ کے سارٹنگ الگوریدم جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. سملرلی وی کین ناٹ سے اباؤٹ اینی الگوریدم کہ کون سا الگوریدم جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی کہ آپ کی ان پٹ کے اوپر ڈپینڈ کرے گا اور اس کی جتنی بھی ان پٹ کے ڈفرینٹ اس کی طریقے ہیں، اس کے ویریئنٹس ہیں، اس کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ کون سا الگوریدم بہتر ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو سارٹنگ الگوریدم کی ایگزامپل دی. سو فائنلی وی کین سے کہ نو ون الگوریدم از بیٹر دین اینی آف دا الگوریدمس. یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی الگوریدم بہتر ہو اور مے بی کہ کبھی کسی دوسری سچویشن میں یا کسی اور ان پٹ کے لیے کوئی دوسرا الگوریدم جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہو. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی الگوریدم جو ہے وہ کہاں پہ آپ الگوریدم کو دیکھتے ہیں کسی بھی پرابلم میں. انیشلی آف کورس یو ہیو اے پرابلم اینڈ ود ان دا پرابلم یو ٹرائی ٹو فائنڈ دا الگوریدم. پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم از اے اسٹیٹمنٹ ان وچ یو آر گیون اے سیٹ آف ان پٹس اینڈ آف کورس یو آر گیون یور آبجیکٹیو فنکشن جو کہ آپ کمپیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پرابلم میں آپ کو کمپلیٹ سیٹ آف ان پٹس دیا ہوتا ہے اور آف کورس آپ کوئی ریکوائرمنٹ جو آپ کا آبجیکٹیو فنکشن ہے دیٹ از آلسو گیون ان دا پرابلم اسٹیٹمنٹ. ناؤ ویئر کمز دا الگوریدم؟ وینس یو آر گیون پرابلم، یو آر گیون دا ان پٹ اینڈ یو آر گیون دا آبجیکٹیو فنکشن. اب ان پٹ سے آبجیکٹیو فنکشن کیسے اچیو کرنا ہے، دس از رول آف الگوریدم. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ایک پرابلم کی گیون ان پٹ سے آؤٹ پٹ تک پہنچنے کے لیے چونکہ کئی میتھڈز ہو سکتے ہیں، سو دیٹس وائی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی پرابلم کے لیے ایک سے زیادہ الگوریدمز ہوں گے. اور آپ نے دیکھا بھی ہے، جیسے فار ایگزامپل اگر آپ سارٹنگ کی بات کریں تو دیر آر مینی الگوریدمز لائک سارٹنگ کین بی ڈن یوزنگ ہیپ سارٹ، مرج سارٹ، کوئک سارٹ اور ببل سارٹ اینڈ ایٹسٹرا. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ڈیفائن کریں اس کی ڈفرینٹ اپروچز ہو سکتی ہیں. تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اف یو آر انیشلی یو آر گیون اے پرابلم اینڈ پرابلم کے اندر آبجیکٹیو کو اچیو کیسے کرنا ہے، دس از دا رول آف الگوریدم. اور ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ ایک پرٹیکولر پرابلم کے لیے دیر کوڈ بی آف کورس مور دین ون الگوریدمس. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں امپورٹنٹ ڈیزائننگ ٹیکنیکس. آف کورس الگوریدمس کو ڈیزائن کرنے کے لیے اور ان کا انالیسس کرنے کے لیے جیسا میں نے کہا کہ وی ریکوائر ٹیکنیکس. اور فرسٹ ٹیکنیک از بروٹ فورس اپروچ. کسی بھی الگوریدم کو ڈیزائن کرنے کے لیے یا اس کا انالیسس کرنے کے لیے فرسٹ آف آل ہم اس کو اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ایگزاسٹیو سرچ یعنی کہ اس کے آل پاسبل سولوشنس کی بات کرتے ہیں اور اس میں سے پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا سولوشن جو ہے وہ ہماری نیڈس کو فلفل کرتا ہے. اس اپروچ کو بیسیکلی ہم بروٹ فورس اپروچ کہتے ہیں. جیسے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے کے آپ کو یہاں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ جیسے فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو چیک ویدر اے گیون نمبر از اے پرائم نمبر آر ناٹ. تو آپ کو سب سے پہلے پرائم نمبرز کی ڈیفینیشن پہ جانا پڑے گا. واٹ از اے پرائم نمبر؟ ہمیں پتہ ہے کہ پرائم نمبر از ڈویزیبل اونلی بائی ون اینڈ اٹ سیلف. اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا نمبر جو ہے وہ پرائم نمبر نہیں ہے. تو اس کا بروٹ فورس الگوریدم اگر ہم دیکھنا چاہیں یا اس کا ڈیزائن کرنا چاہیں تو سرٹنلی ہم اس نمبر کو جس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ویدر دس از اے پرائم نمبر آر ناٹ اس کو ٹیسٹ کریں گے 2 3 4 اپ ٹو اگر کوئی نمبر n ہے تو n-1 تک. If this number is not divisible by 2 3 4 up to n-1 then of course this number is a prime number. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے 2 3 4 up to n-1 یعنی کہ n-2 نمبر آف ایٹریشنز کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کا جو گیون نمبر ہے وہ ایک پرائم نمبر ہے. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ ہم نے کوئی اس میں ٹیکنیک یا ایفیشنسی یوز کرنے کی کوشش نہیں کی. جیسے فار ایگزامپل ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اگر کوئی نمبر 2 پہ ڈیویزیبل نہیں ہے تو آف کورس وہ 4 پہ ڈیویزیبل نہیں ہوگا. لیکن ہم نے ذرا نہیں سوچا، ہم نے اس کی جتنی بھی پاسبل آپشنس تھیں، جتنی بھی اس کی پاسبلٹیز تھیں، ان سب کے اوپر اس کو چیک کیا اور فائنلی پھر ہم نے کنکلوڈ کیا کہ یہ نمبر پرائم نمبر ہے یا نہیں. تو اس میں ہم نے کیا کیا؟ بروٹ فورس اپروچ یوز کی. اگر ہم تھوڑا سا اس کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کرتے، تھوڑا سا ایفیشینٹ کرنے کی کوشش کرتے تو شاید ہم بہت سارے اس کے ایسی بھی ایٹریشنز تھیں جہاں پہ ہم اس کو چیک نہ کرتے. یا ایون فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس نمبر کوئی 100 تھا اور آپ نے اس کو صرف 50 تک چیک کر لیا تھا تو آپ کو 50 1 2 3 پہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی اس کا فیکٹر ہوتا تو 50 سے پہلے ہی آپ کو معلوم ہو جاتا. اینی ہاؤ میں ابھی اس کی ایفیشنسی کی طرف تو نہیں جا رہا، میں تو ابھی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بروٹ فورس اپروچ میں آپ جتنی بھی اس کی
پاسبلٹیز ہوتی ہیں, جتنے بھی پاسبل سولوشنز ہوتے ہیں, ان کو ون بائی ون آپ ٹیسٹ کرتے جاتے ہیں, اور فائنلی آپ اس میں سے اپنا پاسبل سیٹ آف سولوشنز نکال لیتے ہیں, اور پھر اس میں سے اس کی آپ آپٹیمیلٹی چیک کر لیتے ہیں کہ کون سا الگورتھم آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. سو دس از کالڈ دا بروٹ فورس اپروچ. نیکسٹ وی ہیو ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ. ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ میں ہم کیا کرتے ہیں, اپنے پرابلم کو آپ دو ایکول حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, اور یہ پروسیس آپ کنٹینیو رکھتے ہیں وہاں تک کہ آپ کے پاس جو فائنل آپ کے پاس انسٹنسز یا کمپوننٹس مل جاتے ہیں وہ سالویبل ہے. یعنی کہ آپ پورے پرابلم کو ڈیکمپوز کرتے گئے, ڈیکمپوز کرتے کرتے آپ کے پاس فائنلی سب کمپوننٹس اور اس کے بعد آپ کے پاس فائنلی جو سالویبل کمپوننٹس آ گئے ہیں, تو ان کو سالو کرنے کے بعد آپ مرج کرتے کرتے فائنل اس کا سولوشن نکال لیتے ہیں. تو دس از ان فیکٹ دا میکانزم آف ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ. اور ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کی جہاں تک کچھ اس کے فائدے ہیں, جیسے فار ایگزامپل بروٹ فورس اپروچ سے دس از ایفیشینٹ ایز کمپیئر ٹو بروٹ فورس اپروچ, لیکن اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں, کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی پرابلم کو ڈیوائڈ کیا ہے یوزنگ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ, تو اس میں سم ٹائمس سب پرابلمس آر ڈیپینڈنٹ ٹو ایچ ادر, اور ان کے پھر آپ کو ڈیوائڈ اینڈ کنکر میں تو ان کے سولوشنز جو فائنڈ کریں گے وہ انڈیپینڈنٹلی آپ فائنڈ کریں گے, ایک کمپوننٹ کا سولوشن دوسرے میں آپ یوز نہیں کر سکیں گے. تو دس از ون آف دا میجر ڈس ایڈوانٹیج آف ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ. اس کو ہم دیکھیں گے بعد میں جا کے کہ کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, لیکن فار اے مومنٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اونلی دا اپروچ وچ از ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ. اور تھرڈ ون اپروچ از جو ہم اس کورس میں یوز کر رہے ہوں گے, اٹریٹیو اپروچ. اس کیس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وی سالو ون انسٹنس آف دا پرابلم, اور پھر اسی طرح سے ہم اس پروسیس کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے پرابلم کا سائز جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے, اور فائنلی ایٹریٹیو اپروچ سے ہم اپنے انٹائر پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں. دس واز آور تھرڈ اپروچ. اور فورتھ ون اپروچ جو اسی کورس میں ہم یوز کریں گے آف کورس دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ, ڈیکریز اینڈ کنکر. ڈیکریز اینڈ کنکر اپروچ از سملر ٹو ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ. ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پرابلم کو دو ایکول حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, لیکن ڈیکریز اینڈ کنکر اپروچ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پرابلم کو دو ایکول حصوں میں ڈیوائڈ کریں, وہ پارٹیشننگ اس کی کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے. یوزلی اٹ ڈیپینڈس کہ آپ اس پرابلم کو کیسے سالو کرنے جا رہے ہیں. اس سے شاید ہم جب کچھ پرابلم سالو کریں گے تو آپ کو زیادہ بہتر اندازہ ہوگا, لیکن بیک گراؤنڈ میں کچھ ہماری پرپز ہوتی ہے, دیٹس وائی ہم اس کو ایکول حصوں میں ڈیوائڈ نہیں کرتے, بلکہ اپنی خاص مقصد کے لیے اس کو کسی جگہ سے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور اس کو سالو کرتے جاتے ہیں. Our next approach is transform and conquer. What is transform and conquer approach? اس میں this is very important approach, کیونکہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پرابلم کو آپ اٹھا کے کسی دوسری سیٹ آف نوٹیشنز میں لے جاتے ہیں, وہاں پہ اس کو سالو کرنے کے بعد فائنلی آپ اوریجنل اپنی سیٹ آف نوٹیشنز یا اوریجنل ڈومین میں آ جاتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں یوں بھی دوں گا کہ جیسے آپ فار ایگزامپل ڈیفرینشیشن اور انٹیگریشن کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو میک دا سبسٹیٹیوشن, اور سبسٹیٹیوشن سے آپ کا پرابلم جو ہے وہ سمپلیفائی ہو جاتا ہے, اور اس کو آپ سالو کر لیتے ہیں, اور دوبارہ ری سبسٹیٹیوٹ کر کے اپنے اوریجنل ویریبلز میں اس کا سولوشن نکال لیتے ہیں. سملر ٹو دیٹ ون, اس میں بھی آپ ٹرانسفارم میں کیا کرتے ہیں کہ اپنے پرابلم کو اٹھا کے آپ نے کسی دوسری سیٹ آف نوٹیشنز میں آپ نے ڈیوائڈ کر لیا, اس کو کنورٹ کر لیا, اور پھر وہاں پہ آپ نے اس کا سولوشن فائنڈ کر لیا. اب یہ آلویز پاسبل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی اپنے پرابلم کو ایک پلیٹ فارم یا ایک فریم سے کسی دوسرے فریم میں اگر ٹرانسفارم کرتے ہیں تو آپ کا سولوشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ ایزی ہو جائے, اس کو سالو کرنا زیادہ ایزی ہو جائے, بلکہ سم ٹائمس اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ. سو دس از یور رسپانسبلٹی کہ آپ نے جب ایک پرابلم کو کسی ایک سیٹ آف نوٹیشن سے اٹھا کے کسی دوسری سیٹ آف نوٹیشن میں لے کے جانا ہے, یا ایک پلیٹ فارم سے اٹھا کے کسی دوسرے پلیٹ فارم میں لے کے جانا ہے, تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا جہاں آپ اپنے پرابلم کو ٹرانسلیٹ کرنے جا رہے ہیں یا ٹرانسفارم کر رہے ہیں, کیا وہاں پہ اتنے ایگزسٹنگ ٹولس ہیں جو اپنی نیڈس کو پورا کرتے ہیں. اگر تو آپ کو یہ پتہ ہے تو دین یو مسٹ ٹرانسفارم یور پرابلم انٹو دا نیو فریم آف ریفرنس, ادروائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹرانسفارم اینڈ کنکر اپروچ کتنی امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن آپ کو میں ایک چھوٹی سی ریئل ورلڈ ایگزامپل لے کے بتاتا ہوں کہ جیسے آپ فار ایگزامپل کوئی کار ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, اور اب آپ کے پاس کوئی ٹولز وغیرہ نہیں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ میکینک تو ہیں, گاڑی کو ٹھیک تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس ٹولز اویلیبل نہیں ہیں, اور ٹولز اویلیبل نہیں ہیں تو نہ تو آپ کو اس کی کوئی پرابلم کو پتہ چلے گا کہ گاڑی آپ کی جو ہے اس میں فالٹ کیا ہے, اور آف کورس جب تک آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے کہ فالٹ کیا ہے اس وقت تک اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے واٹ یو ول ڈو, آپ ایک تو یہ ہے کہ اس گاڑی کے لیے آپ ٹولز لے کے آئیں کہیں سے, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ آپ کی گاڑی کے لیے کون سے ٹولز ریکوائرڈ ہیں. دوسری آپشن یہ ہے کہ چونکہ گاڑی تو آف کورس ورک شاپ سے ٹھیک ہونی ہے، تو آف کورس دوسری آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ ورک شاپس کے جتنے بھی پاسبل ٹولز ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ فالٹ ایئر سے آپ کی گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، وہ سارے سیٹ آف ٹولز آپ لے آئیں اور گاڑی کو ٹھیک کر لیں. لیکن اسٹل آپ کا پرابلم اس سے شاید کمپلیٹلی سالو نہیں ہوگا، یا اس کی کافی سارے ڈیمیرٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ٹول اس کے لیے ریکوائرڈ ہو جو آپ نہ لے کے آئے ہوں، اور دوسری اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ٹولز آپ لے کے آئیں وہاں پہ ورک شاپ پہ تو چونکہ آلریڈی ان ٹولز کی اور بھی کافی گاڑیوں کے لیے ضرورت ہوگی، تو سرٹنلی یہ شاید کوئی اچھا سولوشن نہیں ہے. اس سے بہتر سولوشن یہی ہوگا کہ آپ اپنی گاڑی کو اٹھا کے آٹو ورک شاپ پہ لے جائیں اور وہاں جا کے آپ کو جو بھی ٹول ریکوائرڈ ہو اس کو آپ یوز کریں، آپ اپنی پرابلم یا فالٹ کو دیکھیں اور اس کو پھر سالو کریں. اس پورے پروسیس میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے بیسیکلی یہی اپروچ یوز کی ہے. آپ نے پہلے اپنے پرابلم کو ٹرانسفارم کیا ہے اور پھر اس کو سالو کیا. یعنی کہ آپ جہاں پہ لوکیٹڈ تھے، جہاں آپ ایگزسٹ کرتے تھے، وہاں پہ چونکہ آپ کے پاس ٹولز نہیں تھے اور آپ کا وہاں آف کورس پرابلم سالو نہیں ہو سکتا تھا، دیٹس وائی آپ وہاں سے اپنے گاڑی کو اٹھا کے ورک شاپ پہ لے گئے اور وہاں پہ آپ نے اپنی فالٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر اس کو ریموو کیا. اب آف کورس اس ٹرانسفارمیشن میں آپ نے، چونکہ یہ تو ریئل لائف میں آپ اس طرح سے کرتے ہیں، دیٹس وائی یو نو کہ گاڑی کو آٹو ورک شاپ پہ ہی لے کے جانا ہے، اس لیے آپ کسی اور ورک شاپ پہ نہیں لے کے جائیں گے. جیسے فار ایگزامپل آپ یہ نہیں کریں گے کہ گاڑی کو اٹھا کے آپ کسی جنرل اسٹور پہ لے جائیں. آپ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ گاڑی کی جہاں اسمبلنگ ہوتی ہے یا ان کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے وہاں بھی نہیں لے کے جائیں گے، بیکاز یو نو کہ وہاں پہ گاڑیاں نہیں بنتی ہیں، وہاں پہ مینٹیننس یا ان کو ریپیئر کرنے کے ٹولز شاید ایگزسٹ نہیں کرتے. اس لیے آپ اپنے پرابلم کو، اس لیے آپ اپنی گاڑی کو اٹھا کے آٹو ورک شاپ پہ ہی لے کے جائیں گے، بیکاز یو نو کہ دیر از اونلی سولوشن جو آپ کے اس میں پرابلم جس سے آپ سالو کر سکتے ہیں. سملر از دا کیس جو ہم الگوریدمز میں ٹرانسفارم اینڈ پھر اس کو سالو کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارا آبجیکٹو یہی ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنے پرابلم کو کسی سیٹ آف نوٹیشنز میں یا کسی دوسری پلیٹ یا دوسرے فریم آف ریفرنس میں یا پلیٹ فارم پہ اگر پرابلم کو کنورٹ کرتے ہیں تو آف کورس یو مسٹ نو کہ آپ کا پرابلم وہاں سالویبل ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے پرابلم کو کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ یا اس فریم میں ٹرانسفارم تو کر لیں لیکن وہاں پہ نہ تو ایسے ٹولز ایگزسٹ کرتے ہوں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو، اور نہ ہی آف کورس آپ اس کو وہاں پہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں سے زیادہ مشکل ہو جائے اور زیادہ شاید اس کا سولوشن آپ کے لیے کمپلیکیٹڈ ہو جائے. اس کی ایگزامپل میں چھوٹی سی یوں دوں گا. میں جیسے دیکھا بھی ہے کہ سم اسٹوڈنٹس فار ایگزامپل جو ایم ایس کے تھیسز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو یوزلی چونکہ انہوں نے سن رکھا ہوتا ہے اور کہیں پڑھا بھی ہوتا ہے کہ دیر آر ویریس اپلیکیشنز آف گراف تھیوری اور اس سے آپ سائنس اینڈ انجینئرنگ کے کئی پرابلم سالو کر سکتے ہیں، تو یوزلی اسٹوڈنٹس سب سے پہلے اپنے پرابلم کو اٹھا کے گراف تھیوری میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کا سولوشن فائنڈ کیا جائے. لیکن سم ٹائمز ضروری نہیں کہ انہوں نے اپنا گراف تھیوری میں جب پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو ڈیزائن بھی کر لیا تو جو ان کی ریکوائرمنٹس تھیں ان ریکوائرمنٹس کے مطابق گراف تھیوری کے اندر ایسے الگوریدمز ایگزسٹ کرتے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. تو یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے پرابلم کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو پرابلم آپ کسی بھی دوسرے پلیٹ فارم پہ لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ وہ سالویبل ہے یا نہیں. اگر تو وہ سالویبل ہے تو دین آف کورس یو شوڈ ٹرانسفارم دس پرابلم، ادروائز ٹرائی ٹو فائنڈ سم ادر سولوشن. یہ تو ہماری اپروچ تھی ٹرانسفارم اینڈ کنکر. اس کے بعد ہم اسپیس اینڈ ٹائم ٹریڈ آف کی بات کرتے ہیں. اسپیس اینڈ ٹائم ٹریڈ آف کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ یوں ہی سمجھیں جیسے آپ کوئی الگوریدم ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں یا کوئی آپ پروگرام لکھ رہے ہیں تو آف کورس فرسٹ آف آل آپ نے ایک ڈیٹا ٹائپس ڈیفائن کرنی ہوں گی اور پھر اس کے بعد اس کے فنکشنز یا آپریشن ڈیفائن کریں گے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اپنی زیادہ ڈیٹا ٹائپس ڈیفائن کر دیتے ہیں تو اس کے لیے یو ریکوائر لیس الگوریدمس، اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ڈیٹا ٹائپس کم سے کم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں یعنی کہ اپنی اسپیس کو آپ بچانے کی کوشش کریں تو اس کے لیے آپ کو پوری جو انفارمیشن ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے سم ٹائمز یو ریکوائر مور الگوریدمس. تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اگر آپ اسپیس سیو کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ کے الگوریدمس کی کمپیوٹیشنل کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور اگر آپ کے پاس کافی اویلیبل اسپیس ہے
تو جو چیزیں آپ نے وہاں آلریڈی ڈیفائن کر رکھی ہیں ان کو آپ کو دوبارہ اس کی انفارمیشن آپ کو ایکسٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور آف کورس آپ کے الگورتھمز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور ان کی کمپیوٹیشنل کاسٹ کم ہوگی. یہی کانسیپٹ ہے اسپیس اینڈ ٹائم ٹریڈ آف کا، یعنی کہ دیر از اے ٹریڈ آف بٹوین اسپیس ایلوکیشن اینڈ آف کورس دا کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی آف اینی الگورتھم. In our next slide, we have greedy approach, locally optimal decisions and cannot change once made. اور اس کے فائدے یہ ہیں کہ this is efficient, easy to implement, the solution is expected to be optimal and every problem is not solvable using greedy approach. This is one of the disadvantage. آپ نے دیکھا کہ greedy approach میں you make the local optimal decision، لیکن جو آپ decision ایک دفعہ کر لیتے ہیں greedy approach میں اس کو آپ بعد میں چینج نہیں کر سکتے. that will become part of your solution. لیکن اس کی جیسے میں نے کہا کہ یعنی کہ گریڈی اپروچ میں اس کے کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں. دیر آر سم میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ایز ویل. یعنی کہ گریڈی اپروچ جو ہے اٹ از ایزی ٹو امپلیمنٹ اینڈ آف کورس اس کی ایفیشنسی بھی بہتر ہوتی ہے کیونکہ آپ ایک دفعہ جو ڈیسیژن کر لیتے ہیں اس کو چینج نہیں کرتے. لیکن اس کا ڈی میرٹ یہ ہے، ہم نے دیکھا کہ سم پرابلمس آر ناٹ سالویبل یوزنگ گریڈی اپروچ. اب کون سے پرابلمس گریڈی اپروچ سے ہم سالو کر سکتے ہیں اور کون سے سالو نہیں کر سکتے، اس کو بھی ہم جا کے اپنے گریڈی اپروچ کے سیکشن میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پرابلم جو ہے وہ گریڈی اپروچ سے سالویبل ہے. اور نیکسٹ امپورٹنٹ ڈیزائننگ ٹیکنیک از ڈائنامک پروگرامنگ. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ میں کہا تھا کہ آپ اپنے پرابلم کو ڈیکمپوز کر دیتے ہیں، ڈیوائڈ کر دیتے ہیں 2 ایکول حصوں میں، اور پھر اس کو آپ ریکرسیولی ڈیوائڈ کرتے کرتے ان کو جب سالویبل کمپوننٹس آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو ان کو سالو کرنے کے بعد آپ ان کو مرج کرتے کرتے فائنل سولوشن فائنڈ کر لیتے ہیں. لیکن اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ سم ٹائمس آپ کے جو سب پرابلمس ہیں یا سب پرابلمس ہیں دوز آر ڈیپینڈنٹ ٹو ایچ ادر. جب وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو چونکہ آپ نے ڈیوائڈ اینڈ کنکر میں اس کو تو ڈیوائڈ کر دیا، آف کورس اب آپ کو ہر سب پرابلم کو، ہر کمپوننٹ کو الگ الگ ایکسپلیسٹلی سالو کرنا پڑے گا. اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ میں کہ آپ کے بہت سارے کمپوننٹس ایسے ہوں گے جن کو آپ ری یوز نہیں کر سکتے، آپ ری کمپیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس ڈی میرٹ کو اوور کم کرنے کے لیے وی یوز دا ڈائنامک پروگرامنگ. ڈائنامک پروگرامنگ کین اونلی بی یوزڈ ایف دا کمپوننٹس آر آف کورس ڈیپینڈنٹ ٹو ایچ ادر. کیونکہ اگر کمپوننٹس جو آپ نے سب ڈیوائڈ کیا پرابلم کو اگر وہ ایک دوسرے کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں تو دین آف کورس ڈیوائڈ اینڈ کنکر از دا بیسٹ اپروچ جو آپ پہلے جانتے ہیں. تو ڈائنامک پروگرامنگ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اف دا کمپوننٹس آف دا پرابلم اور سب پرابلمس آر ڈیپینڈنٹ ٹو ایچ ادر، ان کو سالو کرنے کے بعد کہیں انفارمیشن کو آپ اسٹور کر لیتے ہیں، اور جب آپ کو کبھی بعد میں ضرورت پڑتی ہے تو ان کمپوننٹس کو یا ان سب پرابلمس کے جو سولوشنز ہیں ان کو آپ ری یوز کر لیتے ہیں. سو دس از دا کانسیپٹ آف ڈائنامک پروگرامنگ. ڈائنامک پروگرامنگ سم ٹائمس جو ہے وہ کافی ایفیشینٹلی آپ پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ، اور سم ٹائمس آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے آپ کے پرابلمس جو ہیں ان کی کمپیوٹیشنل کاسٹ فرام ایکسپونینشیل ٹو پالینومیل ٹائم میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اٹ مینس کہ اس سے آپ کافی اپنے پرابلمس کی ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھا لیتے ہیں. یہاں تک تو ہم اپنی بات کر رہے تھے ڈیزائننگ ٹیکنیکس کے الگورتھمس کو ڈیزائن کرنے کے لیے جو ہم اس کورس میں میجر ٹیکنیکس یوز کر رہے ہوں گے. ویسے اور بھی شاید ہم ٹیکنیکس یوز کریں، بٹ دیز آر دا میجر ٹیکنیکس جن کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنے کافی پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ناؤ واٹ از دا پرابلم سالونگ پروسیس؟ پرابلم سالونگ پروسیس کے لیے فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو میک دا انالیسس آف دا الگورتھم اینڈ دین یو ہیو ٹو میک دا سنتھسس. واٹ از انالیسس؟ انالیسس کے لیے آپ کو پہلے پرابلم کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا جو پرابلم ہے، جو آپ اس کی کیا فنکشننگ کیا ہے، آپ کا جو سسٹم بنانے جا رہے ہیں، جو الگورتھم بنانے جا رہے ہیں وہ کرتا کیا ہے یا اس سے آپ چاہتے کیا ہیں. پھر اس کے بعد اس کو آپ ڈیکمپوز کریں گے، اس سب کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کر لیں گے، اور سب کمپوننٹس کے بعد اس کے سب پروسیسز اور پروسیسز کو آپ فنکشنز میں کنورٹ کر لیں. تو یہ تو آپ نے پرابلم کا آف کورس آپ نے جب کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کریں گے تو یو ہیو ٹو فائنڈ دا ریلیشن شپ بٹوین دا کمپوننٹس، اور ان ریلیشن شپ سے کافی آپ کی ایفیشنسی جو ہے وہ بھی آف کورس اچیو ہوگی، اور بھی امپلیمنٹیشن کے وقت آپ کو اس کے کافی فائدے ہوں گے. لیکن اینی ہاؤ یہ جو سیٹ آف پروسیس ہے اس کو ہم انالیسس کہتے ہیں. دین یو ہیو ٹو میک دا سنتھسس آف دا پرابلم. واٹ وی ڈو ان دا سنتھسس، جب آپ نے پرابلم کو ڈیکمپوز کر لیا تو دین آف کورس یو ریکوائر سم ٹولس ٹو سالو دا پرابلم. آپ کے پاس جو فنکشنز تھے فار ایگزامپل، ان فنکشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنے میتھمیٹیکل ٹولس تیار کیے، ایک میتھمیٹیکل ٹول کٹ تیار کی، اور اس سے آپ نے اپنے
جو سالویبل فنکشنز تھے یا سب کمپوننٹ تھے ان کو سالو کیا، اس سے اپنے پروسیسز بنائے اور فائنلی آپ نے اس کے سب کمپوننٹس اور کمپوننٹس بنائے اور فائنلی اس کا آپ نے سولوشن فائنڈ کر لیا. یعنی کہ دس از دا پروسیس، دیئر آر ان فیکٹ دا ٹو فیزز آف دا پرابلم، کہ پہلے میں آپ نے انالیسس کیا اور انالیسس میں آپ نے اس کی ڈیکمپوزیشن کی، آپ نے کمپوننٹس کے سارے آپس میں ریلیشن شپ ڈیفائن کیے کہ کون سا کمپوننٹس کو کون سی ڈیٹا ٹائپس ہونی چاہیے، اور آف کورس اس کے پیچھے کافی ریزننگ ہوتی ہے جب آپ اس طرح سے اس کی ڈیکمپوزیشن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی سملیرٹیز آپ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. اور فائنلی آپ نے دیکھا کہ ان کو سالو کرنے کے لیے آپ نے ساتھ میتھمیٹیکل ٹولز کو انوائٹ کیا، ان کو آپ نے بلڈ کیا، اگر ایگزسٹنگ تھے تو ان کو یوز کیا، اور فائنلی ان کو یوز کرتے ہوئے اور اپنے انالیسس کو یوز کرتے ہوئے یو ہیو فاؤنڈ دا سولوشن آف دا الگورتھم. ناؤ یو ہیو دا پرابلم سالونگ پروسیس. پرابلم سالونگ پروسیس میں پرابلم پہلے ہم ڈیفائن کر چکے ہیں. دین یو ہیو دا اسٹریٹجی. اسٹریٹجی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ساری وہ اپروچز اور اس کا سارا طریقہ کار اور اس کا پروسیس دیکھتے ہیں. اینڈ دین یو میک دا الگورتھمس. الگورتھمس میں یو آر گیون ان پٹ، یو آر گیون آؤٹ پٹ، اینڈ یو ہیو ٹو فائنڈ سم الگورتھم. اور فائنلی اس الگورتھم کو پروو کرنے کے لیے کہ آپ کا جو الگورتھم ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی آپ کو کمپیوٹیشنل کاسٹ نکالنی پڑے گی، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا الگورتھم جو ہے وہ کسی بھی الگورتھم سے، ایگزسٹنگ الگورتھم سے کتنا ایفیشینٹ ہے، یعنی کہ اس کی آپ کو کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی نکالنی پڑے گی. اینڈ آف کورس آپ کو فائنلی اس کو پروو کرنا پڑے گا کہ آپ کا الگورتھم ٹھیک بھی ہے. پروونگ کی دیر آر مینی ٹیکنیکس. لوگ فارمل طریقے سے بھی چیزوں الگورتھم کے پروو کرتے ہیں، انفارملی بھی پروو کرتے ہیں. اینڈ another way is to make the implementation of the algorithm. لیکن implementation جو ہے وہ کسی بھی algorithm کی correctness کو assure نہیں کرتا، کیونکہ sometimes you have infinite domain. تو infinite domain کو کسی الگورتھم کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ اس کی انفائنائٹ ڈومین پہ ٹیسٹنگ چونکہ نہیں کر سکتے. سو دیٹس وائی وہ ایک طریقہ تو ہے ایک کانفیڈنس اچیو کرنے کے لیے یا اس کا پروو کرنے کے لیے کہ آپ کا الگورتھم جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ 100% آپ کو ایشورٹی نہیں دیتا کہ آپ کا الگورتھم جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس کے لیے وی یوز سم میتھمیٹیکل ٹیکنیکس جو کہ بیسیکلی تھیورم پروورز ایگزسٹ کرتے ہیں. کمپیوٹر ٹولز کو بھی ہم ساتھ یوز کرتے ہیں، اور سم ادر ٹیکنیکس بھی ہیں جیسے فرسٹ آرڈر پریڈیکیٹ لاجک اینڈ ہائر آرڈر ہائر آرڈر لاجک ایٹسٹرا. تو دیر آر ویریس ٹولس جس سے ہم امپلیمنٹ کسی بھی الگورتھم کو کیے بغیر اپنے الگورتھم کو پروو کر سکتے ہیں کہ آپ کا الگورتھم جو ہے وہ ٹھیک ہے. اسپیشلی جو ویریفیکیشن ویلیڈیشن ٹیکنیکس ہیں ان کے لیے دیر آر ویریس ٹولس جو پیپل یوز کرتے ہیں الگورتھمس کی پروونگ کے لیے. تو یہ تو انٹائر ایک پروسیس تھا کہ آپ نے پرابلم سے سالو کیا، پرابلم سے آپ نے اسٹارٹ کیا، اور فائنلی آپ نے الگورتھم کی پروونگ اور امپلیمنٹیشن تک آپ نے اس کو دیکھا کہ کون سا اسٹیپ آپ نے کس طرح سے، کون سا آبجیکٹیو آپ نے کیسے اچیو کرنا ہے. ناؤ آور نیکسٹ سلائڈ از آن آور ماڈل آف کمپیوٹیشن. ماڈل آف کمپیوٹیشن الگورتھم میں کیا ہے؟ ماڈل آف کمپیوٹیشن از ان فیکٹ اے سیٹ آف ازمپشنس. یعنی کہ ہم یہ ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں کہ انڈر وچ ازمپشنس اینڈ انڈر وچ سیٹ آف ازمپشنس ہم اپنے الگورتھمس ڈیزائن کریں گے اور پھر ان کو انالائز کریں گے. یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے الگورتھمس میں سم ٹائمز تو اننیسیسری ڈیٹیلز میں چلے جائیں، اور سم ٹائمز آپ اپنے الگورتھم کا انالیسز اور ڈیزائن کرتے ہوئے بہت امپورٹنٹ چیزیں بھی ایسا نہ ہو کہ اگنور کر جائیں. سو دیٹس وائی to make the boundary, to make the limitations, to define the limitations, this is very important to define the model of computation. اب ماڈل آف کمپیوٹیشن میں کیا ہے؟ آپ کی انالیسز کی ازمپشنز بھی ہیں آف کورس، اور ڈیزائن کی ازمپشنز بھی ہیں. ڈیزائن کی ازمپشنز تو ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے کسی بھی سسٹم کو ڈیزائن کرتے ہوئے جو ازمپشنز لیتے ہیں کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو آپ کی نیڈس ہیں، وہاں اس لیول آف ایبسٹریکشن تک آپ اپنے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. الگورتھم کے کیس میں بھی آف کورس یہی ہے کہ آپ صرف اپنی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے جہاں تک آپ ایبسٹریکشن تک جا سکتے ہیں وہاں تک آپ اپنے پرابلم کو سالو کرتے ہیں. اس کی میں چھوٹی سی ایگزامپل یوں دوں گا کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کو اگر سیٹ آف ریئل نمبرس کی بات کرنی ہے ان بٹوین انٹرول 0 اینڈ 1، تو آف کورس دیر آر انفائنائٹ ریئل نمبرز بٹوین 0 اینڈ 1. آپ سارے اگر ریئل نمبرز کو کمپیوٹر پہ اسٹور کرنا چاہیں تو آف کورس یو کین ناٹ اسٹور. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ دیکھیں کہ ریئل نمبرز 0 اور 1 کے درمیان جتنے بھی ہیں آپ کی نیڈ کہاں تک ہے، آپ اس سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ کو صرف 2 ڈیسیمل پلیسز تک نمبرز چاہیے تو جسٹ جنریٹ آل دا ریئل نمبرز ان بٹوین 0 اینڈ 1، تو وہ ایک فائنائٹ سیٹ آف ایلیمنٹس آ جائے گا. اس کو آپ اپنے سسٹم میں یوز کر لیا، آپ نے یوز کر لیں تو ان فیکٹ دس از یور ڈیزائن ازمپشن. اسی طرح سے اگر آپ کو 3 ڈیسیمل 4 ڈیسیمل پلیسز تک جہاں تک بھی
نمبر چاہیے تھے تو وہاں تک آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. سو یو ڈو ناٹ ریکوائر ٹو جنریٹ آل دا سیٹ آف ریئل نمبرز, جو کہ آف کورس آپ کر بھی نہیں سکتے. تو دس واز ون آف دا assumptions جو ہم ڈیزائن لیول پہ یوز کرتے ہیں. دین وی ہیو assumptions analysis پرپز کے لیے. تو ہمارا جو ماڈل آف کمپیوٹیشن ہے دیٹ از مور فار دا انالیسس assumptions ایز کمپیئر ٹو ڈیزائن assumptions, کیونکہ ڈیزائن assumptions جو ہیں وہ تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو باقی آپ سسٹمز بناتے ہیں جس طرح کی assumptions آپ وہاں لیتے ہیں کہ کس لیول تک آپ نے ایک پرابلم کو اچیو کرنا ہے یا اپنے ریکوائرمنٹس کو اچیو کرنا ہے اسی لیول تک لیں گے. لیکن انالیسس کی جو assumptions ہیں دوز آر ویری امپورٹنٹ ان آور ماڈل آف کمپیوٹیشن. اف یو پلیز لک ایٹ دا سلائڈ, اس میں ہماری انالیسس کی assumptions میں ہم سپوز کریں گے کہ آور انالیسس از independent of the variations in machine, operating system, programming language and compiler etc. یعنی کہ ہم کسی بھی الگوریدم کو جب انالائز کریں گے تو اس وقت ہم اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کریں گے کہ اس الگوریدم کو ہم کس مشین کے اوپر امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, یا وچ ون از آور آپریٹنگ سسٹم اور وچ ون از دا پروگرامنگ لینگویج جس کو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں, اور کمپائلر ایٹسٹرا. یعنی کہ اس طرح کی جو لو لیول ڈیٹیلز ہیں دیٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ان آور انالیسز آف الگوریتھمس. Next, we suppose that our model will be an abstraction of a standard generic single processor machine called a random access machine. یعنی کہ ہم نے اپنے الگوریدم کے انالیسس کے لیے جو مشین سپوز کی ہے دیٹ از اے رینڈم ایکسیس مشین. What is random access machine? Random access machine is a machine having infinite memory, and of course the instructions we suppose that are executed in a sequential way. یعنی کہ ہماری جو رینڈم ایکسیس مشین ہے ہم سپوز کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس انفائنائٹ میموری ہے اور اس کے اوپر جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں دوز آر ایگزیکیوٹیڈ ان اے سیکوینشل وے. تو ہم نے سپوز کیا کہ ہماری جو رینڈم ایکسیس مشین ہے اٹ از ہیونگ انفائنائٹ میموری اینڈ آف کورس دا انسٹرکشنز آر ایگزیکیوٹیڈ ان اے سیکوینشل وے. اور اس کے علاوہ ہم اور بھی ایک سیٹ آف assumptions لیتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی اگر بیسک آپریشن ہے دیٹ از ایگزیکیوٹیڈ اینڈ آف کورس اٹ ٹیکس اے یونٹ ٹائم. یعنی کہ ہم نے سپوز یہ کیا کہ جتنے بھی ہمارے بیسک آپریشنس ہیں لائک ایڈیشن, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن, ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہماری اس مشین کے اوپر اٹ ٹیکس اے یونٹ ٹائم. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی فار ایگزامپل کسی ویریبل کو ویلیو اسائن کرتے ہیں یا آپ فار ایگزامپل کوئی دو ویریبلس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم نے یہ سپوز کیا ہے کہ اس ہمارے ماڈل میں all these operations take the unit time. Of course for a moment ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید these are not good assumptions, لیکن بعد میں ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ for our purpose یا for our needs this set of assumptions is not so bad as we are maybe thinking now. Another assumption in our model of computation is کہ ہم اپنے اس analysis of algorithm میں for small inputs یا کوئی تھوڑے سے سیٹ آف ڈیٹا پوائنٹس کے لیے انالیسز نہیں کریں گے, بلکہ ہمارا جو مین آبجیکٹیو ہے یا فوکس ہوگا دیٹ ول بی فار یوز ان پٹ. یعنی کہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسمال ان پٹ ہے تو اس کے لیے تو آپ کو شاید اتنی ایفیشنسی ریکوائرڈ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کا پرابلم ایزیلی سالو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی یوز ان پٹ ہے تو وہاں پہ یو ریکوائر دا ایفیشنسی. سو دیٹس وائی وہاں پہ ہمیں انالیسس کرنا ہوگا اور وہاں پہ ہمیں کمپیریزن دینا ہوگا الگوریدم کا کہ ہیوج ان پٹ کے لیے وچ ون الگوریدم از مور ایفیشینٹ. اس انالیسس کو یعنی کہ فار ہیوج ان پٹ ٹو میک دا انالیسس اس کو ہم آئسمٹوٹک سینس یا آئسمٹوٹک انالیسس بھی کہتے ہیں. واٹ آر دا یونٹس یا واٹ آر دا میئرس جو ہم کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی کمپیوٹ کرنے کے لیے یا اس کا انالیسس کرنے کے لیے یوز کریں گے. دوز آر بگ او, اومیگا او, تھیٹا ایٹسٹرا. دس از سیٹ آف نوٹیشنز جو آپ نے آلریڈی کئی کورسز میں پڑھ رکھی ہوں گی, لیکن آف کورس انالیسس کرتے ہوئے یہی ہمارے یونٹس ہوں گے جن کو ہم یوز کریں گے اور پروو کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سا الگوریدم کسی بھی دوسرے الگوریدم سے کتنا بہتر ہے. اوکے, اینڈ دین ایز یو نو دیٹ آئسمٹوٹک نوٹیشنز آر یوزڈ بیکاز ڈفرینٹ امپلیمنٹیشن آف الگوریدمز میں ڈفرینٹ ایفیشنسی. So that's why efficiency of two given algorithms are of course related by a constant multiplicative factor and hidden constant. یعنی کہ جب آپ ان نوٹیشنز کو یوز کریں گے کسی بھی الگوریدم کی کمپیوٹیشنل کاسٹ کے لیے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک الگوریدم کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے وہ دوسرے کا ملٹیپل ہے, لیکن ہم ان کو کہیں گے کہ بیسیکلی بوتھ آر کمپیریبل. کوئی خاص جو ہے وہ ان کی ایفیشنسی میں ڈفرینس نہیں ہے, ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ کسی ایک ہی آرڈر کی ہے, لیکن اس کی ہم ڈیٹیل بعد میں کریں گے. اینی ہاؤ یہ بھی ہمارا ایک ازمپشن ہے جس میں ہم نے سپوز کیا کہ ہم یوز ان پٹ کے لیے کریں گے, ہمارے لیے کانسٹنٹس جو ہیں وہ اتنے میٹر نہیں کریں گے, لیکن یہ کہاں تک ہماری ازمپشن بہتر ہے اس کی بھی ہم بات جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں. اب تک ہم نے اپنا ماڈل آف
کمپیوٹیشن ڈیفائن کیا، یعنی کہ ہم اپنی ازمپشنز ڈیفائن کی، ہم نے اپنی لیمیٹیشنز ڈیفائن کی کہ ہم اپنے الگورتھم کو انالائز کرنے کے لیے کون کون سی ازمپشنز کے اوپر ہم ڈیپینڈ کریں گے۔ اس کے بعد اور ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب ہم ازمپشنز ڈیفائن کر رہے تھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ہماری بہت ساری ازمپشن جو ہیں وہ اتنی شاید اچھی ازمپشنز نہیں ہیں۔ جیسے میں آپ کو پہلی اگزامپل دوں گا، یعنی کہ آور فرسٹ پور ازمپشن از کہ وی ہیو سپوزڈ دیٹ ایڈیشن آف ٹو نمبرز اٹ ٹیکس یونٹ ٹائم، ملٹیپلیکیشن آف ٹو نمبرز اٹ آلسو ٹیکس یونٹ ٹائم، comparison of two numbers also takes a unit time۔ یہ بری assumption کیوں ہے؟ why this is a very bad and poor assumption؟ the reason is کہ کبھی فار ایگزامپل اگر آپ دو چھوٹے نمبرز کو ایڈ کرتے ہیں تو ہم نے سپوز کیا ہے کہ اس کی بھی اتنی ہی کاسٹ ہے، اور اگر ہم کوئی بہت بڑے نمبرز کو ایڈ کرتے ہیں تو ہم نے سپوز کیا ہے کہ اس کی بھی اتنی ہی کاسٹ ہے۔ تو آف کورس یہ کوئی اتنی assumption اچھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے آگے سپوز کیا کہ ملٹیپلیکیشن کے کیس میں بھی ملٹیپلیکیشن آف ٹو نمبرز وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، چھوٹا ان کا سائز ان کا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کی بھی یونٹ کاسٹ ہے۔ اور اس سے اور جو ایک مور بیڈ ازمپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی سپوز کر لیا ہے کہ ایڈنگ ٹو نمبرز ٹیکس یونٹ ٹائم، اینڈ آف کورس ہم نے یہ بھی سپوز کیا ہے ساتھ ہی کہ ملٹیپلیکیشن آف ٹو نمبرز جو ہے وہ اس کا بھی یونٹ ٹائم ہی ہے۔ اب یہ کتنی ورسٹ شاید بری ازمپشن ہے، اس کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اف یو آر گوئنگ ٹو ایڈ ٹو نمبرز 100 اینڈ 100 کو آپ ایڈ کر رہے ہیں تو دین آف کورس اس کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے وہ لینئرلی، یعنی کہ ان پٹ کے آرڈر کے لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن اگر آپ نے 100 کو 100 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو دین آف کورس یہ پولینومیل ٹائم اس کی جو کاسٹ ہے وہ بنے گی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایڈیشن کی کاسٹ جو ہے وہ تو لینئر ہے، لینئر پولینومیل میں ہے، لیکن ملٹیپلیکیشن کی کاسٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جیسا میں نے ابھی کہا بھی کہ وہ آپ کو یعنی کہ اسکیئر فنکشن یا سم ٹائمز اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ کاسٹ ہو سکتی ہے۔ تو یعنی کہ لیکن ہم نے کیا سپوز کیا ہے کہ ایڈیشن آف ٹو نمبرز ٹیکس دا سیم کاسٹ اینڈ ملٹیپلیکیشن آف ٹو نمبرز آلسو ٹیک دا سیم کاسٹ۔ تو اس سے تو ہم نے تھوڑا سا اس طرح سے اس کو انالائز کیا کہ جو ہم نے ماڈل سپوز کیا ہے، جو ہمارا ماڈل آف کمپیوٹیشن ہے، جو اس میں ہم نے ازمپشنز لی ہیں وہ شاید اتنی ازمپشنز اچھی نہیں ہیں، لیکن اگر تو فار ایگزامپل یہ ازمپشنز اتنی ہی بری ہیں تو دین آف کورس دس آور ماڈل آف کمپیوٹیشن از ناٹ گڈ فار اس، اور شاید ہمارے لیے یہ یوزفل نہیں ہے۔ لیکن اس ماڈل کے ساتھ ہم جو چیزیں کرنے جا رہے ہیں، اف آور نیڈس آر fulfilled from this model of computation تو then of course ہمارے لیے this model is of course not so bad، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ go to the next slide and then we will make the justification کہ our assumptions basically جو ہم نے یہاں پہ بنائی ہیں are not so bad۔ finally what about our model of computation؟ یعنی کہ پہلے تو میں نے صرف assumptions define کی، پھر میں نے assumptions کے اندر کچھ برائیاں آئیڈینٹیفائی کی کہ اس میں کیا کیا پرابلمس ہیں۔ اب میں جسٹیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ماڈل آف کمپیوٹیشن جو ہے وہ اتنا خراب ماڈل نہیں ہے، انفیکٹ ہماری یہ نیڈ کو پورا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر کچھ اور زیادہ کہوں، فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں شروع میں کورس کے آبجیکٹیوز بتا رہا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا آبجیکٹیو صرف کسی بھی پرٹیکولر الگورتھم کی ایفیشنسی کمپیوٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا آبجیکٹیو ہے دو ڈفرینٹ یا دو سے زیادہ ڈفرینٹ الگورتھمز کی ایفیشنسی کو کمپیئر کرنا۔ جب آپ نے دو یا دو سے زیادہ الگورتھمز کی ایفیشنسی کو کمپیئر کرنا ہے تو اس کے لیے یونٹس آپ جو بھی لیں آف کورس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ نے تو کمپیریزن دینا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم واپس آتے ہیں اپنی سیٹ آف اسمپشنز کی طرف۔ میں نے یہ سپوز کیا کہ ایڈیشن آف ٹو نمبرز ٹیکس دا یونٹ ٹائم۔ اب یہ ازمپشن ہم نے اس لیے بری کہی کہ ہم نے کہا کہ اگر چھوٹے نمبر ہوں گے تو اس کی کاسٹ کم ہوگی، لیکن اگر بڑے ہوں گے تو زیادہ ہوگی۔ آف کورس بات بھی لاجیکل ہے بھی ایسے ہی، لیکن یہ ازمپشن ہمارے لیے اتنی خراب یا بری ازمپشن اس لیے نہیں ہے کہ ونس یو ہیو ٹو گیو دا کمپیریزن آف ایفیشنسیز آف دا الگورتھمس، تو دو الگورتھم اگر آپ کے پاس ہیں تو آف کورس جتنے بھی آپ کا ایڈیشنل آپریٹر ہے وہ اس الگورتھم میں بھی آپ کا ایڈیشن آپریٹرس فریکوینٹلی آ رہا ہے، اور دوسرے الگورتھم میں بھی اس کی کوئی خاص فریکوینسی ہوگی۔ اگر ہم یہ سپوز کر لیں کہ فار ایگزامپل ایڈیشن آپریٹر کی جو فریکوینسی ہے ان ٹرمز آف پرسنٹیج وہ دونوں الگورتھمز میں سیم ہی ہے، تو اس سے پھر آف کورس کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے جو سپوز کیا ہے کہ ایڈیشن آف ٹو نمبرز ٹیکس دا یونٹ ٹائم۔ لیکن اس سے زیادہ ہمیں اور ہم جسٹیفائی اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر کسی ایک الگورتھم میں آپ کی جو ان پٹ ہے اس کا سائز اگر چھوٹا ہے، یعنی کہ اسمال نمبرز ہیں،
تو آف کورس دوسرے الگوریدم میں بھی جو نمبرز ہیں وہ استعمال ہوں گے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر آپ اوور آل تھوڑا سا دیکھیں اور سپوز کر لیں کہ ایڈیشن آپریٹر کی جو فریکوینسی ہے ان ٹرمز آف پرسنٹیج اگر دونوں الگوریدمز میں سیم ہے اور پروبیبلٹی آف اسمال نمبرز اینڈ بگ نمبرز دونوں الگوریدمز میں وہ بھی آلموسٹ سیم ہے, تو دین آف کورس یہ ہماری ازمپشن اتنی خراب ازمپشن نہیں ہے بلکہ اٹ ول ورک ویل. ابھی تک میں نے آپ کو صرف یہ جسٹیفیکیشن دی کہ اگر ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ ایڈیشن آف ٹو نمبرز ٹیکس دا یونٹ ٹائم, تو اگر جس طرح سے ہم اپنی پرپز کو یا اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں الگوریدمز کا, اس لحاظ سے دس از ناٹ اے بیڈ ازمپشن. سملر از کیس آف ملٹیپلیکیشن, کمپیریزن اور اسائننگ ویلیوز ٹو اینی ویریبل اینڈ سو آن. یعنی کہ ابھی تک ہم نے صرف یہ کہہ دیا کہ ہمارا جو ماڈل آف کمپیوٹیشن تھا جس میں ہم نے ایک بری ازمپشن آئیڈینٹیفائی کی تھی, ہم نے اس کو جسٹیفائی کر لیا کہ فار آور پرپز, کیونکہ ہم نے الگوریدمز کی ایفیشنسیز کو کمپیئر کرنا ہے, دس از ناٹ سو بیڈ ازمپشن. ایک بات. دوسری بات میں یہاں پہ ایک اور ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ دس از آلسو ناٹ سو گڈ ازمپشن. لائک ہم نے سپوز کیا تھا کہ ایڈیشن آف ٹو نمبرز یونٹ ٹائم اینڈ ملٹیپلیکیشن آف ٹو نمبرز جو ہے وہ بھی یونٹ ٹائم ہی لگتا ہے. اس میں بھی اگر میں اپنی پہلی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ فار ایگزامپل پروبیبلٹی آف اکرنگ ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن ان ٹرمز آف پرسنٹیج کسی ایک الگوریدم میں اور کسی دوسرے الگوریدم میں اگر سیم ہے تو دین آف کورس اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ کمپیوٹیشنل کاسٹ اس کیس میں بھی جو آپ کمپیوٹ کرنے جا رہے ہیں دونوں الگوریدمز کی, وہ شاید ان میں اتنا ایرر یا اس میں اتنا ڈفرینس نہیں آئے گا جس طرح سے آپ اس کو کمپیوٹ کریں گے. تو فار اے مومنٹ ابھی تک ہم نے اپنے ماڈل کو پہلے تو ہم نے اپنے ماڈل کو ڈیفائن کیا کہ ہمارا ماڈل کیا ہے, پھر ہم نے اس کے اندر کچھ اسمپشنس آئیڈینٹیفائی کی کہ یہ شاید اتنی اچھی اسمپشنز نہیں ہیں, اور فائنلی ہم نے اس کو جسٹیفائی کر دیا ہے کہ جس پرپز کے لیے ہم اس ماڈل کو یوز کر رہے ہیں اس کے لیے یہ اسمپشنز اتنی بری اسمپشنز نہیں ہیں. ہاں البتہ اگر ہمیں کسی ایک الگوریدم کی ایفیشنسی کی بات کرنا ہوتی, اس کا کمپیوٹیشنل ٹائم نکالنا ہوتا, تو دین آف کورس دس سیٹ آف اسمپشنز از ناٹ گڈ, پھر ہمیں کچھ اور جا کے سوچنا پڑتا. لیکن اس سے زیادہ میں اس میں اور ایڈیشن ایک کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل کسی ایک الگوریدم کی ایفیشنسی کمپیوٹ کرنا ہوتی تو کیا وہ پاسبل ہے؟ کین یو کمپیوٹ دا ایگزیکٹ کاسٹ آف الگوریدم فار اے گیون پرٹیکولر الگوریدم؟ تو دس از آف کورس پاسبل, کیونکہ آپ یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی بھی نمبر کی ایڈیشن یا ملٹیپلیکیشن ان کی کمپیوٹیشنل کاسٹ میں کتنا ڈفرینس ہے, اور پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس الگوریدم کے لیے آپ کی جو پاسبل انپٹس ہیں وہ کیا کیا ایکسپیکٹڈ ہیں. تو اس طرح سے کافی ڈیٹیلڈ انالیسس دینے کے بعد آئی تھنک اٹ از پاسبل, دس از ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل, کہ کسی پرٹیکولر الگوریدم کی ایگزیکٹ کمپیوٹیشنل کاسٹ بھی کمپیوٹ کی جا سکتی ہے. تو دس از سمری آف آور ماڈل آف کمپیوٹیشن. اور فائنلی یعنی کہ ہم نے یہ کہا کہ اگر ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی تو ہم ایسا بھی ماڈل بنا سکتے تھے جس سے کسی ایک الگوریدم کی ایگزیکٹ کمپیوٹیشنل کاسٹ جو ہے وہ نکالی جا سکتی ہے. ناؤ دس از آور سمری آف ماڈل آف کمپیوٹیشن. ان آور سمری آف ماڈل آف کمپیوٹیشن سب سے پہلے ہم نے یہ ڈیفائن کیا کہ ہماری ڈیزائن کی اسمپشنز کیا ہوں گی, اس کے اوپر میں نے آپ کو ایک کپل آف ایگزامپلس دیں, پھر اس کے بعد میں نے انالیسس کی, کچھ اسمپشنز لیں, اور پھر ہم نے ایک اپنی رینڈم ایکسیس مشین ڈیفائن کی, اور ہم نے سپوز کیا کہ ہماری جو رینڈم ایکسیس مشین ہے دیٹ از انفائنائٹ میموری اس میں اویلیبل ہے, اور اس کے اوپر جو پاسبل آپریشنز ہیں جتنے بھی آپ ڈیفائن کریں گے ان کی کمپیوٹیشنل کاسٹ جو ہے وہ یونٹ ہے, اور پھر ہم نے اس کو جسٹیفائی بھی کر دیا کہ یہ اٹ ول ورک ویل. اس کے بعد ہمارا اپنے ماڈل آف کمپیوٹیشن میں جو دوسری اسمپشن تھی دیٹ واز کہ آپ جب الگوریدمز کا کمپیریزن کریں گے تو اس کے لیے آپ آئسمپٹوٹک انالیسس کریں گے, یعنی کہ فار ہیوج انپٹس کریں گے. چھوٹی انپٹس کے لیے آپ نے اس کا انالیسس نہیں کرنا, اس کی انالیسس جو ہے وہ آپ کو شاید ریکوائرڈ اس لیے نہیں ہے کہ آور آبجیکٹیو از کہ ہم ان الگوریدمز کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ہمیں ایفیشنسی ہماری کنسرنڈ ہے. اگر تو ایک پرابلم کا سائز ہی چھوٹا ہے اور اس کی انپٹ ہی چھوٹی ہے, سمال ہے, تو آف کورس دیٹ از سالویبل ان اے فائنائٹ, اینڈ آف کورس تھوڑے سے ٹائم میں وہ سالویبل ہے. سو دیٹس وائی ہم آئسمپٹوٹک انالیسس کریں گے, نہ یہ کہ ہم اس کا کنکریٹ اور ڈیٹیلڈ اور اس کا کمپلیٹ انالیسس اس طرح کی ہماری کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. سو دس واز آور انٹائر ماڈل آف کمپیوٹیشن. اب میں آج کے لیکچر کو دوبارہ سے سمرائز کر دیتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی ہیں, اور اس میں
نیکسٹ جو ہے ہمارا لیکچر وہ ہم کہاں سے کنٹینیو کریں گے. ان آور ٹوڈے لیکچر فرسٹ آف آل ہم نے الگوریدمس کو ڈیفائن کیا کہ الگوریدمس ہوتے کیا ہیں, کس پرپز کے لیے یوز ہوتے ہیں, کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں, اور پھر ہم نے اپنے پرابلم کو ڈیفائن کیا. پرابلم کے بعد ہم نے الگوریدمس کو ریلیٹ کیا, اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کون سا الگوریدم بہتر ہوگا, اینڈ آف کورس ہم نے اس کو فائنلی انالائز کیا کہ کوئی بھی الگوریدم جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. کبھی کوئی الگوریدم اچھا ہوگا اور ان سرٹن ادر ایریاز شاید کوئی دوسرا الگوریدم اس سے زیادہ بہتر ہوگا. اور پھر ہم نے ایک پروسیجر ڈیفائن کیا کہ کسی بھی الگوریدم کو انالائز اور اس کو ڈیزائن اور اس کو اپروو کرنے کا جو پروسیس ہے وہ یوزلی کیا ہوگا, اس کا ہم نے ایک جنرل سا پروسیجر ڈیفائن کیا, اس کی ویلیڈیشن ویریفیکیشن کی ٹیکنیکس کی بات کی, اور پھر اس کا ہم نے ایک ماڈل آف کمپیوٹیشن سپوز کیا, اور فائنلی اس کو ہم نے سم اپ کر دیا. دس واز انٹائر آور لیکچر. اب آف کورس اس میں بہت ساری چیزیں جو میں نے جنرل سے ڈسکس کی ہیں, جیسے ڈیزائننگ ٹیکنیکس کی میں نے بات کی, ان کا ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکشن تو پڑھا ہے, لیکن جب ہم ان ٹیکنیکس کو فار دا انالیسز آف ڈیزائن آف الگوریدمز یوز کریں گے تو ان ٹیکنیکس کو ہم زیادہ ڈیٹیل سے جا کے آف کورس اسٹڈی کریں گے. اور اسی طرح سے جو ہمیں ساتھ میتھمیٹیکل کچھ ٹولس چاہیے ہوں گے جو آپ کے انالیسز اور ڈیزائن میں یوزفل ہوں گے, ان کو ہم ہوپ فلی اگلے لیکچر میں پہلے ڈسکس کریں گے, اور میتھمیٹیکل ٹولس وغیرہ کے اوپر ایک آدھ لیکچر کے بعد دین انشاءاللہ وی ول اسٹارٹ ٹو ڈیزائن اینالائز دا الگوریدمز. اور اس کے لیے جو ہمیں ڈفرینٹ اور میتھمیٹیکل لائک فار ایگزامپل پروونگ ٹیکنیکس ہے, لائک انڈکشن ہے, اسی طرح سے آپ کے پاس ریکرسیو فنکشنز ہیں, ان کا سولوشن کیسے فائنڈ کرتے ہیں, یا ریکرسیو فنکشنز جو ہیں وہ کہاں سے انٹروڈیوس ہوتے ہیں, ان کا اوریجن کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی ہم کچھ باتیں کریں گے. لیکن اینی ہاؤ ہمارا نیکسٹ جو اس کورس کا لیکچر ہوگا اس میں ہم میتھمیٹیکل ٹول سیٹ کے اوپر بات کریں گے, اور ان کی ہم ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کو الگوریدم میں ہم نے بیسیکلی یوز کیسے کرنا ہے. دس واز آل فار ٹوڈے. آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا. ڈاکٹر ظفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.